السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کن لوگوں کے بارے فرمایا کہ ان کا ایمان عجیب اور بہتر ہے۔ آئیے اس کیفیت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب تر اور بہتر ایمان کس کا؟ ناظرین و سامعین، عجیب اور بہتر ایمان کا راز کیا ہے؟ اس حقیقت کو جاننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہاں ایمان کے بہتر ہونے کی جزوی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، یعنی بہتر صرف ایک جہت سے، وگرنہ اولیاء، غوث، کتب، ابدال بھی صحابہ کے ایمان کی گرد کو نہیں پا سکتے۔ گفتگو کے حصہ اول میں ہم جان چکے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عجیب ایمان ان کا ہوگا جو لوگ صحابہ کے بعد آئیں گے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوگا، بس آپ کے بارے صرف سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا اور سن کر بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ عجیب تر ایمان ان کا ہوگا، مگر ان کے بعد میں آنے والوں میں یعنی عجیب تر ایمان رکھنے والوں کی علامات و کیفیات کیا ہوں گی؟ ناظرین، آئیے اسی حوالے سے یہاں ایک اور حدیث رسول شامل گفتگو کرتے ہیں جو عجیب تر اور بہتر ایمان کے فہم کو اور آسان کر دے گی۔ اسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، جس کے بعد میں آنے والوں کے ایمان کے عجب اور بہتر ہونے کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے عرض کی کہ آقا، کیا آپ کی امت میں ہم سے کوئی بہتر بھی ہوگا؟ کیونکہ ہم آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، آپ کی خاطر جنگوں میں حصہ لیا، اپنی جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم سے بہتر بھی ہوں گے۔ عرض کی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، وہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، یعنی وہ تم سے بہتر ہوں گے۔ یہ بات پھر سے باور کروا دوں کہ یہ بہتری صرف ایک نوع سے ہے، وگرنہ صحابہ سے بہتر مومن کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے، اور 7 بار مبارک ہو ان کو جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، یعنی بن دیکھے ایمان لانے والوں کو 7 بار مبارکباد اس لیے دی کہ ان کا ایمان ایک جہت سے بہتر و اعلیٰ ہوگا۔ پھر وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں گے، ان کے عجیب تر، حیران کن اور ایک نوع سے بہتر ایمان جس پر 7 بار مبارکباد دی، ان کے ایمان کی حقیقت اور کیفیت کیا ہوگی؟ یہ راز جاننے کے لیے صحیح مسلم کی ایک روایت سے استفادہ کرتے ہیں، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی مخبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان من اشد امتی لحبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رعانی باہلہ و مالہ، یعنی وہ جو بعد میں آئیں گے ان کے ایمان لانے کی حقیقت یہ ہوگی کہ بن دیکھے مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں گے، یعنی ان کے ایمان کی حقیقت بن دیکھے عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہوگا۔ توجہ طلب ہے کہ یہاں بھی ابتدائے گفتگو میں مذکور آیت قرآنیہ کے الفاظ اشد حبا ہی کی طرح حدیث رسول میں اشد امتی لحبن کے الفاظ آئے ہیں، یعنی شدید محبت، جس کا معنی ٹوٹ ٹوٹ کر چاہنا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں عشق کہتے ہیں۔ گویا بن دیکھے ایمان کی حقیقت عشق مصطفیٰ ہوگی، اور اس عشق مصطفیٰ کی خواہش طلب اور کیفیت کو بھی متصل اسی حدیث میں بیان فرما دیا گیا۔ فرمایا، یود احدہم لو رعانی باہلہ و مالہ، کہ ان کے عشق کی آرزو اور خواہش ہوگی کہ ان میں ہر شخص چاہے گا کہ رسول اللہ کے دیدار پر ہمارا مال، اولاد اور جان سب قربان ہے۔ یعنی وہ عجیب اور بہتر ایمان والے چاہیں گے
کہ رسول اللہ کی بس ایک جھلک نظر آ جائے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ گویا جس عجیب تر اور بہتر ایمان کو بعد میں آنے والوں سے منسوب کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کی حقیقت کو آقا نے اپنی شدید محبت کو قرار دیا، اور اس شدید محبت کی منزل اپنی خواہش دیدار کو قرار دیا۔ بلا شبہ محبوب کے رخ زیبا کے دیدار کی خواہش ایک سچا عاشق ہی کر سکتا ہے، وہ جو صدق دل سے محبت کرنے والا اور ٹوٹ ٹوٹ کر چاہنے والا ہوتا ہے۔ ہر پل محبوب کے دیدار کی خواہش اسے تڑپاتی رہتی ہے، اور امام احمد رضا کے الفاظ میں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی ہے فدا بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، اب تک بیان کی جانے والی آیت قرآنیہ اور حدیث رسول کی روشنی میں مومن کی ایک بڑی علامت اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت اور چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کی خواہش قرار پائی۔ ناظرین، کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لیے گفتگو جاری ہے، پارٹ 3 ملاحظہ فرمائیں۔